اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے مسلمانوں، مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا نہ مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے باوجود برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان یعنی بدگمانی گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ پڑا کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ حجرات کی کچھ آیتوں کا ہم نے پیش کیا۔ سورہ حجرات یہ حجر کی جمع ہے، حجرات، حجر کہتے ہیں کمرے کو، حجرات بہت سارے کمرے، رومز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے یہاں مراد ہیں۔ اس پوری صورت میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کے تعظیم کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ آپ کا کس طرح سے ادب کرنا ضروری ہے اور کس طرح تعظیم کرنی ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی موضوع پر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث ہو گئی، آپ مشورہ طلب کر رہے تھے، آپس میں تکرار ہو گئی، پھر تکرار میں آواز تیز ہو گئی، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ان میں بھی آپس میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ تو اس طرح سے آپس میں کسی تعمیری کام کے لیے مذاکرہ میں بحث و مباحثہ ہو جائے، یہ بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ اس تکرار کے نتیجے میں دلوں میں آٹ اور رنجش رکھیں اور اس کو دل میں پالتے رہیں اور پھر دشمنی اور جھگڑے کی صورت میں تبدیل کر دیں۔ رنجش آپس میں تکرار ہو جائے تو فوراً دل صاف کر لینا چاہیے۔ یہ بتلایا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو بعد دروازے دوسری طرف سے پکارنے لگا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکلو۔ بے موقع آ گئے تھے وہ لوگ، سونے کا ٹائم تھا۔ تو اس سلسلے میں ہوا کہ نہیں، اس طرح سے نبی کو نہ پکارا کرو جب ملاقات کا وقت ہے اور آرام کا جو وقت نہیں ہے،
اس وقت ملاقات کیا کرو۔ اس طرح سے مختلف آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے۔ نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کیا کرو، یہ اس میں منع کیا گیا بلند کرنے سے، پست رکھا کرو، یہ شان ہے۔ آج بھی یہ حکم باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس میں حاضرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمہارا درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے اور سلام پڑھیں گے، لیکن بلند آواز سے وہ چیز پکار کے ساتھ نہیں۔ اس روزے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور زندہ ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حدیث یہ کہ میں سلام سنتا ہوں اور سلام کا جواب دیتا ہوں، اور دور رہ کر کے جو سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کو فرشتے کے ذریعے میرے پاس پہنچاتا ہے۔ بہت سے لوگ ناسمجھی اور نادانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آخر میں کھڑے ہو کر کے مائک میں سلام پڑھتے ہیں، پڑھے کہ اچھی بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اگر واقعی ان کی یہ بات صحیح ہے تو اس ٹائم مائک بند کر دینا چاہیے، مائک تیز نہیں چالو کرنا چاہیے۔ اگر ان کا عقیدہ دلیل سے ثابت ہو جائے تو پہلی بات ثابت نہیں، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ ایک طرف کہتے اللہ کہ نبی آ گئے، دوسری طرف مائک تیز چالو کر دیا، تو یہ بے ادبی والی بات ہے، ناسمجھی والی۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی، اس میں اخلاقی آپسی معاملات کے سلسلے میں اخلاقی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو جو آیت نمبر 11 سے لے کر کے 13-14 تک، آیت نمبر 13-12 تک اخلاقی ہدایتیں ہیں۔ 11 میں 3 باتیں کہی ہیں اور 12 میں بھی 3 باتیں کہی ہیں۔ ہم سب دھیان سے سنیں، ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں عام طور پر ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے اور ہم ان باتوں کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں۔ اس سے دھیان سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کریں، جس سے روکا اس سے رکیں۔ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، گناہ سے بچے رہیں گے، اور نہیں کریں گے تو کوئی لال قلعہ تو فتح نہیں کر لیں گے۔ اس لیے حکم کے پابندی کریں، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، پھانسی پہ چڑھ جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کی ہوٹنگ نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، ہنسی ٹھٹھا نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو دوسرے کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ پسندیدہ ہو اور ہماری کوئی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں دوسرے کو مذاق نہ کرنا چاہیے، کیونکہ مذاق اڑانا بہت بری بات ہے اور سماج کو توڑنے کا ذریعہ ہے، گھروں کو بکھیرنے کا ذریعہ ہے، تعلقات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اور زندگی کی دوڑ کو، رفتار کو ختم اور روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جہاں یہ قوم کا لفظ استعمال ہوا تو قوم تو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں عورت شامل ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی اہمیت کی وجہ سے عورتوں کا تذکرہ کیا کہ نہ تم میں سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں، جو مذاق اڑا رہے ہیں مذاق نہ اڑائیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی۔ دوسری بات دوسری بات یہ کہی گئی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے تم اپنے آپ کو تانا نہ دو، انفسکم اپنے آپ کو، سامنے جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تم اپنے آپ کو۔ اگر ہم کسی مسلمان کو تانا دیتے ہیں تو دیکھنے میں دوسری پارٹی ہو، دوسرا پرسن ہے، دوسرا شخص ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، تو جب ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں، تو وہ اپنے کو تانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال کیا، آپس میں قتل، تم اپنے کو قتل نہ کرو، تم اپنے آپ کے ساتھ اختلاف نہ کرو، اور ولا تقتلوا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ولا اس طرح سے جگہ جگہ قرآن لکھا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو مارتا ہے،
دوسرے مسلمانوں کو گالی بکتا ہے، دوسرے کو تانا دیتا ہے، تو گویا اپنے کو مارتا ہے، اپنے کو گالی بکتا ہے، اپنے کو تانا دیتا ہے۔ انفسکم کا لفظ لا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب ایک بھائی کی طرح ہیں۔ اسی صورت میں پیچھے آیتیں گزری ہیں کہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اخوہ کہتے ہیں ایک ماں اور ایک باپ سے جو پیدا ہو اور ایک ہی کوکھ سے جو پیدا ہو دو بھائی، ان کو اخوہ کہتے ہیں۔ ماں دوسری ہے، باپ دوسرا، تو اس کو اخوہ نہیں کہتے، اس کو اخیافی اللہ کے اس طرح کے الفاظ عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تمام مسلمانوں کو لفظ اخوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اخوہ یہ سب کے سب سگے بھائی کی طرح سے ہیں۔ تو جب کوئی کسی دوسرے مسلمان کا مذاق تانا دیتا ہے تو کوئی اپنے کو تانا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تانا مت دیا کرو۔ تانا کہتے ہیں، لمس کہتے ہیں اس کا عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا، اس کے عیب کو بیان کرنا جس سے اس کو برا لگے، اس کو اپنے آپ میں احساس کمتری کا اسے احساس ہو، ہین بھاونا اس کو محسوس ہو، اس طرح کی باتیں اس کے لالا کا ذکر کرنا، بیان کرنا، اس کو لمس کہتے ہیں۔ لمس اس کو بھی کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر کسی کے اندر کوئی کمزوری، کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہے اور کوئی بہت موٹا ہے، یا کوئی بہت دبلا ہے، یا کوئی لنگڑا ہے، یا کوئی آنکھ سے معذور ہے، یا کوئی کان سے معذور ہے، یا کسی کے ہاتھ میں کوئی عیب ہے جس میں، اس عیب کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے، اس کو لمس کہتے ہیں۔ اس کی نقل کی جائے جس سے اس کو برا لگے، مثلا لنگڑا کے چلتا ہے تو اس ایکٹنگ کی جائے لنگڑا کے چلنے کی، ہاتھ سے معذور ہے، دیکھنے میں اس کو دقت ہوتی ہے تو اسی طرح سے اس کی کاپی کی جائے، اس کا ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، اس کو لمس کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، نص سے اس کو منع کیا گیا۔ ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا رنگ خراب ہے اور کسی کے سر میں بال نہیں ہے تو ہم نام رکھ دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں کے ساتھ مت پکارا کرو، برے ناموں کے ساتھ الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں جس میں گناہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یا ہنسی کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یا توہین کا معنی سمجھ میں آتا ہے، ان ناموں کے ساتھ بھی نہیں پکارنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اور نام اچھے رکھنے چاہیے، نام اچھے رکھنے کا حکم ہے۔ دنیا بھر کے نام، ڈھیلا یعنی پتھر جو ہوتا ہے بھاٹا، ڈھیلا، ڈھیلا نام رکھ دیتے ہیں، پتیلی، تپیلا نام رکھ دیتے ہیں، اور دوسرے ایک سے ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بھی اس طرح کے نام چلتے ہیں، اچھے دیندار لوگوں کے بیچ میں۔ یہ نہ سمجھی نادانی کی بات ہے، شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اور سستی اور غفلت میں ہم اس نام کو چلاتے رہتے، نہیں چلانا چاہیے، نام بدل دینا چاہیے، صحیح نام پکارنا چاہیے۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام رکھنا بہت برا ہے۔ کوئی آدمی ایمان لے آیا، یا مسلمان تھا لیکن گناہ کا کام کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور بہت سارے کام کرتا تھا۔ بہت سارے کاموں میں ایسے کہ ٹرک پہ چوری کرتے ہیں، بیٹرا اتار لیتے ہیں، پیٹرول چوری کر لیتے ہیں، سامان اتار لیتے ہیں، تو یہ چور آپس میں نام رکھتے ہیں کہ تیرا کام ہے بیٹری اتارنا، تیرا کام پیٹرول چوری کرنا، تیرا کام ہے سامان اتارنا، تیرا کام، تو اس حساب سے ان کا نام رکھتے ہیں، پائپ والا نام رکھتے ہیں، اور دوسرے الفاظ نام نہیں کروں گا تو نام رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہو، اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ یار گناہ ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی، آخرت میں کیسے کیا جواب دیں گے، ہم نے بیٹرا اتار لیا، ڈرائیور آگے نہیں جا پائے گا، اس کے بچے گھر پہ انتظار کرنے میں بھوکے پیاسے ہوں گے، اور اس کے دل پسیج گیا، اس نے توبہ کر لیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ جب توبہ کر لیا تو توبہ کر لینے کے بعد اب اس گزشتہ گناہ والے نام کے ساتھ اس کو پکارنا گناہ ہے۔ جواری، سٹوری، شرابی، چور، ڈاکو، توبہ کر لیا اس نے، اب نیک ہو گیا، زندگی پاکیزہ گزارتا ہے، تو گزشتہ گناہ والے ناموں کے ساتھ پکارنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بری بات ہے۔ اس طرح گزشتہ گناہ والے ناموں کے ساتھ کسی مسلمان کو نہ پکارا کرو، اور جو نہیں مانتا ہے، پکارتا رہتا ہے غلط ناموں کے ساتھ، گزشتہ ناموں کے ساتھ، اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے۔ ابھی تک پہلے تو وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ سٹوری تھا، وہ شرابی تھا، آپ نیک تھے، آپ پرہیزگار تھے، آپ بہت اچھے تھے سماج میں، لیکن آپ نے اس کے گزشتہ گناہ کے ساتھ اس کو یاد کیا اور اس کو یاد دلایا، تو وہ تو گنہگار نہیں ہوا۔ آپ نیک ہوتے ہوئے بھی، نمازی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک گنہگار اور ظالم قرار پائیں گے۔
تو اس لیے کوئی توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے قبول کر لیا، اب گزشتہ گناہ کے ساتھ اس کو یاد نہیں کریں گے۔ یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہو تو وہ انسان ہمارے نزدیک قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ جو گناہ ہے اس گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ تین باتیں کا حکم اس میں دیا گیا، تین باتیں پھر آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ سوچنے سے۔ ہر آدمی کوئی شخص یہ کوئی سازش کر رہا ہوگا، وہ چوری کر لیا ہوگا، وہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہوگا، اس طرح کی باتیں بار بار سوچنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی سوچ سے بچو، اور ایسی سوچ وہ لوگ سوچتے ہیں زیادہ جو ہر دم فرصت میں رہا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کام میں بزی کر لینا چاہیے۔ کام میں بزی رہیں گے تو ایسی سوچ نہیں پیدا، وہ اس نے سازش کیا ہوگا، اس نے تعویذ کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے ٹونا کر دیا، اس نے شکایت کر دی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچو۔ بہت سے ظن جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ظن کی، گمان کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ قسمیں ایسی جو فرض ہیں وہ ہم کو گمان رکھنی چاہیے۔ مثلا اللہ کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے گا، یہ گمان رکھنا فرض ہے، ایسا گمان رکھنا چاہیے۔ ان حدیث میں آتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ جس طرح گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کے معاملات فرماتے ہیں۔ اگر اس کے گمان میں یہ بات ہے کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا، مجھے کورونا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کورونا دے دیں گے، تو کورونا ہو ہی جائے گا اس کو۔ اس کا یہ یقین ہے کہ صحت اور تندرستی کا مالک اللہ ہے، میں خدمت کر رہا ہوں مریضوں کو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بیماری نہیں دیں گے، مجھے اور صحت ملے گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ کورونا کے موقع پر کتنے مسلمانوں نے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو ہاتھ لگایا، اٹھایا، رکھا، لیکن کچھ بھی ان کو نہیں ہوا، تو ان کا گمان تھا اللہ پر، یقین تھا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دیں گے، اور بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت پر ان کا یقین تھا، تو ان کو اللہ کے ساتھ اس لیے ظن رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گمان دین کے بہت سے معاملات میں کرنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی معاملہ پیش آ گیا، آپ کے سامنے دیکھنے میں دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دینی لباس ہے ان کا، تو ان کے ساتھ ان کو اچھا سمجھنا، اچھا گمان رکھنا یہ ضروری ہے، جب تک شرعی طور پر کوئی غلطی ان کی ثابت نہ ہو جائے۔ مثلا یہ سفیر لوگ چندہ کرتے ہیں اور آتے ہیں، کرتا پائجامہ، ٹوپی، داڑھی، نماز، روزہ، رسید، کاغذات، ساری چیزیں، تو بہت سے لوگ ایسے سفیر لوگ آتے رہتے ہیں، مہمان جا کے کھا لیں گے، غلط بات۔ دینی وضاحتہ، نمازی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹوپی لگائے، داڑھی، تو آپ نے بدگمانی بھی کر لی۔ ان کے ساتھ جو دیکھنے میں دیندار معلوم ہوتے ہیں، جب تک ان کے خلاف شرعی شہادت آپ کے سامنے نہ آ جائے ان کو نیک سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے غلط سمجھا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور جیسے نماز کے لیے آپ کو قبلہ کی تلاش ضروری ہے، آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں بھی گمان پر عمل کرنا ضروری ہے، گمان کرنا ضروری ہے کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، ادھر، جس طرف دل بولے آپ کا گمان ہے، غالب ہو جائے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا کچھ معاملات جس میں گمان ضروری ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ عام مسلمانوں کے تعلق سے ہمیشہ ہر مسلمان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یار وہ وہاں گیا تو تھا شراب کی دکان کی طرف، لیکن وہ شراب نہیں پی سکتا ہے، وہ غلط لوگوں کے بیچ میں وہاں گیا تو تھا، لیکن وہ کچھ اصلاح کرنے گیا ہوگا، کسی کی مدد کرنے گیا ہوگا۔ یہ خیال گمان رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ جو گمان حرام ہے، گناہ، اس آیت میں جس گمان کو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے گناہ کا گمان آپ کے ذہن میں گئے، یہ تو چوری ہوگا، میلا کپڑا پہنے ہوئے چوری ہوگا، اور اس کے منہ سوکھے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل مانگنے کے لیے آ رہا ہے ہمارے یہاں، اور اس نے گالی بکی ہوگی، اور یہ سود خور ہوگا، یہ شرابی ہوگا، یہ جواری ہوگا۔ اس طرح کے خیال گناہ کے کسی مسلمان کے تعلق سے دماغ میں قائم کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اب یہ بات ہو گئی گمان۔
کسی کو بتلائی جائے گا، اس میں جو منع کیا گیا کسی کے تعلق سے نیگیٹو مینٹلٹی آپ بنائیں تو گنہگار ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت رہا کرو۔ تجسسوا یہاں جیم کے ساتھ لکھا ہوا، یہی حافظ نے پڑھا، یہ سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور تحسسوا بھی ہے یہاں۔ 7 طرح کے قرآن پڑھنے کی روایتیں حدیث میں موجود ہیں، بلکہ 12 طریقے سے 7 طریقے کی پڑھنا، اس میں سے کسی ایک طریقے کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک طریقہ کیا، تحسسوا، ہاں کے ساتھ، ہاں کے معنی ٹوک میں لگے رہنا یوں ہی، اور تجسس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ سے اپنی کوئی خاص بات چھپا رہا ہے اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس میں آپ کا کوئی فائدہ کا مزہ آ جائے گا، اس کی ایک بات معلوم ہو جائے گی، اس کی ویک پوائنٹ آپ کو معلوم ہو جائے گا، ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے، گناہ ہے، کسی کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کسی کے آگے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، جو ذمہ دار ہیں، حکمراں ہیں، حکام ہیں، اور ان کی طرف سے شعبہ احتساب جو ہوتا ہے، کرائم کو روکنے کے جو نظام ہوتا ہے، ان کی طرف جو جاسوس مقرر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو انفارمیشن ان کو ملی ہے اور جو چیزیں ہم کو کلیکٹ کرنی ہے وہ اس کی تہ میں پہنچ کر کے پوری تفصیل اور پوری معلومات اکٹھا کر کے اوپر حکام تک پہنچائیں، ان کا کام بھی ہے۔ لیکن عام مسلمان دوسروں کے ٹوہ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ دوسری بات ہو گئی، تیسری بات ہو گئی کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی کے پیٹ پیچھے ہم کہیں کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ بات کہی تو اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم اس کی بات بتائیں کمزوری غلطی، اور یہ کمزوری غلطی اس کے اندر موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں موجود ہے، وہ غلطی نہیں موجود ہے، اور پھر وہ برائی بیان کرو تو تہمت ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، تو یہ غیبت کرنے سے منع کیا۔ یہ غیبت ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے، بلکہ بہت سی جگہوں پر روزہ کاٹنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، روزہ کسی سے گزر جائے پتہ نہ چلے، غیبت بہت بری بات ہے۔ غیبت جس طرح سے کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے سننا گناہ ہے۔ ایک تابعی غالباً ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ، میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک زنجی حبشی مردہ میرے سامنے پیش کیا گیا، اور ایک دوسرا کہتا کہ اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات، مردہ میں کیوں کھاؤ حبشی مردہ، ایسا کیوں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فلاں آدمی کو غلط کہا ہے تو غیبت کی ہے، تو غیبت کرنے والا مردہ کھانے والا مردہ ہے تو آپ کھائیے۔ بولے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ غلط میں نے نہیں کہا۔ کہا آپ نے کہا نہیں، آپ نے سنا ہے فلاں میں اس کی برائی کر رہا تھا تو آپ سن رہے تھے۔ سننے والا بھی غیبت بیان کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے آپ غیبت کرنے والے ہوئے اور اس کا اس کی یہ خواب، اس کی یہ چیز ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا تو ہے، پھر فوراً توبہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ میں نے غیبت کی، اور میری مجلس میں کبھی غیبت ہوتی تھی تو میں فوراً منع کر دیتا، کبھی میں نے غیبت سنی نہیں ہے۔ تو غیبت کرنا جس طرح گناہ ہے، اس طرح غیبت کو سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت سننے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کی برائی الگ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ فقری تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو تو ناگوار گزرے گا، ناپسندیدہ بات ہوگی تمہارے نزدیک، تم اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو۔ اچھا بھائی کا گوشت ایک بات زندہ ہو، ایک مرے ہوئے۔ غیبت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس کی برائی کی جا رہی وہ سامنے موجود نہیں ہے تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں کوئی بات بول نہیں سکتا، اس لیے غیبت کی مجلس بہت لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، باتیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد اس کی عیب، اس کی باتیں نکلتی آتی ہیں اور لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح مرے ہوئے انسان کو کاٹو تو وہ روکے گا نہیں، ہاتھ پیر نہیں مارتا ہے، اور کاٹتے جاؤ ایسے غیبت کی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان مرے ہوئے انسان کی طرح اس کو بولے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردہ سے مثال دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کل 2 آیتوں میں 6 باتیں آئیں۔ پہلی بات کیا آئی کہ ہم کسی دوسرے کے ہنسی مذاق نہ اڑائیں، اور دوسری بات یہ آئی
کسی کو طعنہ نہ دیں۔ تیسری بات یہ آئی کسی کو غلط نام کے ساتھ نہ پکاریں، اڑے ناموں کے ساتھ پکارتے لوگ نام رکھتے تھے، گناہ ہوتا ہے۔ اور دوسری آیتوں میں گمان کے تعلق سے کہ بدظنی، برا کسی کے بارے میں نہ سوچیں ہم کہ یہ برا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ایسا نہ سوچیں ہم، اور کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہا کریں اور کسی کی غیبت نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔